بسمه الرحمن الرحیم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الہ العالمین۔ سورہ قدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا یا اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کچھ فہم ہے، ادراک ہے، جانتی بھی ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہنے کو تو یہ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینے سے افضل، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے فضیلت والی رات ہے یہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہ من کل امر، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اور روح جو ہیں، بعض نے کہا روح الامین، بعض نے کہا روح القدس، بعض نے کہا جبرائیل، تو روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اترتے ہیں، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق آ جاتی ہے۔ حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ اعزاز ذی وقار، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا پسندیدہ پروگرام حقیق عرفان میں قصص الانبیاء ہم تنگوش ہو کر دل جمعی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آگے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں اس کے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں، ہم گاہ بگاہ اس کے جواب سے بھی آپ کو مستفیض کرتے رہتے ہیں، اور اگلے ہفتے یہ آپ اسی پروگرام کو دیکھیے گا اسی وقت، یعنی بروز جمعرات شب جمعہ 8:30 بجے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری قسط میں حاضر ہوئے ہیں اور نئے سوالات لے کر، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں حق جاننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے والا کی توفیق میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان من، جو سورہ ہم نے پیش کی یہ قرآن شریف کا 30واں پارہ ہے اور یہ 5 رکوع ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 25واں سورہ ہے، لیکن جب ترتیب تلاوت کرتے ہیں تو یہ 97 کا سورہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں صرف ہم چوتھی آیت پر گفتگو کریں گے آپ سے آج کے سوال میں، چلیں کہ اس میں فرشتے اور روح کا نازل ہونے کا ذکر ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ہر کام اپنے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت جبریل جو ملائکہ ہیں علیہ السلام، یعنی فرشتے ہیں یا روح ہیں؟ چونکہ یہاں 2 کا ذکر ہو رہا ہے، ملائکہ اور روح۔ اگر جبریل روح ہیں تو پھر ملائکہ میں شمار ہے کیا؟ اگر ملائکہ ہے تو پھر روح میں شمار نہیں ہوگا ان کا۔ یہ کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اب یہ کہا جائے کہ حضرت جبریل روح ہے تو کیا ہم تمام ملائکہ بھی اسی زمرے میں استعمال کریں گے جیسا کہ تمام ملائکہ ہیں، تو وہ روح ہے کہ نہیں ہے، یا شامل کریں گے؟ اور اگر روح کے معنی فرشتہ کے ہیں تو کیا ہر ذی روح فرشتہ ہے یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ہر ذی روح کو فرشتہ، انسان بھی فرشتہ، جانور بھی فرشتے، سب فرشتے ہو گئے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے 2 قسم کے مخلوق بنائے ہیں، ایک نظر آنے والی، ایک نظر نہ آنے والی مخلوق۔ نظر نہ آنے والی میں جن ہیں، فرشتے ہیں، بدروح ہیں وغیرہ ہیں، اور نظر آنے والے میں انسان اور حیوان ہے، لیکن بہت سے جراثیم ایسے جو ہمیں نظر نہیں آتے، تو کیا ہم جو نظر نہ آئے اسے فرشتہ کہیں گے؟ سوچئے گا ذرا، کیونکہ روح بھی نظر نہیں آتے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے۔ تو آئیے ہم مزید جاننے کے لیے آج کے سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سوال کیا ہے کہ نبی کا صحیفہ میں رب العالمین روح اڈلنے کا ذکر کرتے ہیں، تو آخر کس زمانے اور کن کن افراد پر اپنے روح کو نازل کریں گے اور کیوں؟ بعض کہتے ہیں کہ بچہ جب مادر شکم میں ہوتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو وہ جو جنین ہے وہ کیا بغیر روح کا ہے؟ وہی تو فیٹس کہتے ہیں اس کو، بعض یہی کہہ کے میڈیکل میں اس کو مار دیتے ہیں، آپریشن کر دیتے ہیں کہ یہ جاندار نہیں ہے۔ اگر جاندار ہیں تو بڑھا کیسے؟ یہ ہے، بعض چیزیں ہیں چھوٹی ہیں، جیسے چوٹیاں ہیں، وہ بڑھتی نہیں، وہ اپنی جسامت میں اسی اعتبار سے لیکن چل رہی ہوتی ہیں، رینگتی رہتی ہیں۔
اب بھائی دیکھتے روح کی نعمت اس نعمت میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا، بلکہ رب العالمین کی اس جلال کے بارگاہ میں برابر ہے روح۔ جواب یہ کہ یوح علیہ السلام نے اپنے دوسرے باب کی 28 اور 32 آیت میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد پر اپنے روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور جوان رویا دیکھیں گے۔ 29 آیت میں ہے کہ بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا ستون۔ 31 آیت میں کہ اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ اور 32 آیت میں ہے کہ جو کوئی خداوند عالم کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلیم میں جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خدا بلاتا ہے۔ یہ روح کی نعمت، اس نعمت میں کوئی امتیاز نہیں، بلکہ رب جلال کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ عزیزان من، خفگی کو، ناراضگی کو یا ایسی باتیں سننے کے بعد فوری آپ کو کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، لیکن آپ سنجیدگی سے ذرا غور فرمائیے۔ دیکھیے کہ سورہ قدر میں جو آیت 4 ہے اس میں فرشتے اور کا نزول اور ذکر ہے لیلۃ القدر میں ہو رہا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر اسلامی کیلنڈر کے مطابق ماہ سیام کی شب طاق میں آتی، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 طاق راتوں کا ذکر ہے۔ اب اس کی کوئی تسلی تشفی بخش رات نہیں ملی، یعنی کوئی ایسا شب نہیں بس کہ علامت ہے کہ جی یہ دیکھ لیں تو سمجھ لے آ جائے گی، لیکن یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج کی رات یعنی کہ 21 کی رات ہے شب قدر، کہ 23 کی رات ہے، کہ 25 کی رات ہے، کہ 27 کی یا 29 کی۔ یہ مبہم ہے۔ کیوں ہے؟ ان طاق راتوں میں تسلی بخش ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہو پاتی ہے۔ بس ہر سال یہی کہتے ہیں کہ جی کسی نے بھی کہہ دی کہ آج رات شب قدر کی ہے، تو سب چھپ کر کے مسجد کی چھت پر ملائکہ روح کے نازل ہونے کی جستجو کرتے ہیں۔ کہتے کہ جی وہ ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اور ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے، اگر سردی کا موسم تو پھر وہ سردی ہوتی ہے۔ تو کیا فرشتوں کو دیکھتے ہیں؟ چھت پہ چڑھ کر نظر آتے ہیں فرشتے، روح نظر آتے ہیں، اور ہر سال یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب کتاب مقدس کا مطالعہ کیا تو جو 8ویں صدی قبل مسیح میں بیان کیا گیا، وہ 8 سوال کی صورت میں یہ کیا گیا کہ ایک سوال کے 3 جز ہیں۔ یہ سوال کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، یہی ہے سوال، آپ کے دوبارہ میں پیش کر دوں تاکہ آنے والے سامعین کے لیے، کہ یوح نبی کا صحیفہ میں رب العالمین روح اڈیلنے کا ذکر کرتے ہیں، الف بے میں ہے تو آخر کس زمانے میں اڈیلا جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے جیم، اور کن کن افراد پر روح کا نزول کریں گے؟ دال، کیوں نازل کریں گے؟ یعنی روح کا نازل کیوں ہوگا؟ کیا انسان میں روح نہیں ہے؟ اگر روح نہیں تو پھر کام کیسے کرتا ہے؟ وہ روح ہے، پھر یہ کون سی روح کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے مقام کہ تشخیص کی ہے کہ الف کے ہم عبارت میں روح کے نزول کا ذکر کرتے ہیں، جو دراصل نبوتی کلام کا رنگ کمال ہے۔ 800 سال قبل مسیح میں حضرت یوح نبی کا صحیفہ میں واضح طور پر بظاہر ایک تھیوری کے طور پر بیان ہوا ہے، اور یہ ساری باتیں آخر زمانے میں رونما ہوں گی، کہ رب العالمین فرما رہے کہ میں ہر فرد پر اپنی روح کا نزول کروں گا، یعنی جو بھی فرد ہے سب پر روح کا نزول ہوگا۔ یا ہم دوبارہ جیم کی بات کر رہے ہیں اور دال کو مشترک پیش کریں گے کہ کن کن پر اور کیوں روح نازل کریں گے پروردگار عالم، اور اس کے بعد ہر فرد پر اپنی روح نازل کروں گا، یعنی ہر فرد کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب یہاں سوال ہے کہ کیوں نازل کریں گے؟ کوئی امتیاز نہیں، یعنی عام تصور کیا جائے جو بڑے پارسا لوگ ہیں ان پر روح نازل ہوگا، یا جو عبادت خانوں میں عبادت کرتے ہیں ان پر روح نازل ہوگا، یا جو بڑے دولت مند ہیں ان پر روح نازل ہوگا، بیچارے غریب ہے مفلس ان پر روح نہیں نازل ہوگا، جو نوکر چاکر ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے، وہ غلام ہے لونڈی ہے، ان کو پس سے پستر کر دیا گیا ہے، ان پر روح نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلوق الحال ہے۔ عزیزو، ان میں 3 مختلف عمر کا ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ میں تمہارے بیٹی اور بیٹے نبوت کریں گے، یعنی ہر شخص کے بیٹی بیٹے نبوت کریں گے،
کس پر؟ ایماندار کا پہلے آخر چلیں گے. پہلے ذکر بیٹے اور بیٹیوں کا ہے جو خدا اس پاک روح کے نازل ہونے کا وسیلہ ہے. یعنی خود اس پر خدا کا پاک روح نازل ہوگا، وہ نبوت کریں گے، یعنی پیشن گوئیاں کریں گے. بہت سی باتیں آج ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں. معصوم بچے چھوٹے ایسے بے دڑک بول دیتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں. وہ خدا جن کو پڑھاتا ہے، ان کو پاک روح ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کی زبان سے نکلواتا ہے. 2، یہاں عمر رسیدہ افراد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن میں فطرت کے تقاضے میں کمی کے باعث ہر شے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن روح کے نور کے سبب وہ خواب دیکھیں گے. تو کیا خواب نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ سچے خواب دیکھیں گے. خواب تو دیکھتے ہیں سارے، لیکن جو خواب نہیں دیکھتا وہ خدا ہے، کیونکہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. عزیز ہم تیسری بات یہ کہ اور جوان رویا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، لیکن نہیں، ان ایام میں کچھ اور بھی افراد کا ذکر کیا ہے جنہیں معاشرہ میں کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں. یعنی غلاموں اور نوکر چاکر لونڈیوں اور نوکرانیوں کا ذکر. یہ 29 آیت میں ہے ذکر ہوا کہ رب العالمین ان ایام میں فرما رہے ہیں کہ میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، کیونکہ رب تو سب کا رب ہے، رب العالمین ہے. یہ تو 8ویں صدی قبل مسیح میں کی گئی نبوت کی پیشن گوئی جو پہلی صدی عیسوی پر پریکٹیکل ہوتے ہوئے دیکھا گیا. پہلی صدی عیسوی کے متعلق دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں دوسرے باب کے 16 سے 21ویں آیت میں جزوی طور پر پوری ہوتی ہیں. 16ویں آیت میں ہے کہ بلکہ یہ بات تو یوئیل نبی کے معرفت کہی گئی. دیکھیں 800 سال پہلے کہی گئی اور پہلی صدی عیسوی میں یہ بات پوری ہو رہی ہے. خداوند فرماتا ہے کہ آخر میں یعنی آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں ہر بشر پر ڈالوں گا، میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹی بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، اور سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خدا کا عظیم اور جلیل دن آئے. اور یہ ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. آمین. عزیزان گرامی، یوئیل نبی کے صحیفہ میں ان دنوں میں خدا ہر بشر پر اپنا روح اونڈے لیں گے. جوان پشت نبوت کریں گی اور رویا دیکھیں گی اور بوڑھے خواب دیکھیں گے. اسی بات کو خداوند فرماتے ہیں کہ آخری دن میں ایسا ہو کہ میں اپنی روح میں ہر بشر پر ڈالوں گا. 17ویں آیت میں اعمال کی. تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے جوان خواب دیکھیں گے اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. جوان رویا دیکھیں گے، بڈھے خواب دیکھیں گے. اب ذرا پہلی صدی میں جھانکتے ہیں کہ روح القدس کا نزول. قرآن میں بھی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل تو روح نازل ہوتا ہے. یہ کہاں سے لے گئی بات؟ یہ 8ویں صدی میں اس کی تھیوری پیش کی گئی اور پہلی صدی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ آئیے اسی اعمال کی رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 1 سے 13 آیت، لیکن میں مختصر پیش کروں گا اختصار کے ساتھ، کہ جب پنتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے کیسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ میری بولی بول رہا ہے. یعنی اس کو ہر شخص سمجھتا یہ میری زبان میں باتیں ہو رہی ہیں. یعنی روح جو ہے ہر ایک کی زبان میں اسی کو خود بخود وہ ٹرانسلیٹ ہو کر سمجھ جائے گا، جبکہ وہ زبان تھی جو روح کی زبان تھی. اور سب حیران اور تعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے. گویا بولنا الگ ہے، سننا بھی ہے. سمیع بصیر بننا، دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، بولنا بھی ہے. حالانکہ ہم پارسی اور مادری اور الیامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپودیکیا اور پنتس اور آسیہ اور فردوگیا اور فلپیا اور مصر اور لیبیا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو بیان کرتے سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بات ٹھٹا کر کے
کہ یہ تازہ مے پیے ہوئے ہیں، اس کا یہ نشہ ہے۔ جو نہیں سمجھ پائے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تازہ مے پی کر کے ہے، اسی لیے ان پہ یہ نشہ طاری ہوا ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ روح القدس کا نزول جب بھی ہوگا اور لوگ جب غیر زبانیں بولنے لگیں گے تو ان میں معنی اور مفاہیم ہر ایک صوبہ اور زبان، ملک اور زبان والے اس پیغام کو بخوبی اپنی اپنی زبان میں سمجھیں گے۔ آئیے اب عزیزم ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور یہ روز عظیم کیا ہے اور اس میں کیا ہوگا، نجات کس کی ہوگی۔ یہ روز عظیم کا ذکر ہوا اسی آیت میں، ہم نے کیا تھا آپ سے عزیزان من۔ لیکن پینتیکوست ختم نہیں ہو گئی، لوگ منا تو رہے ہیں۔ کیا آج بھی روح القدس کا نزول ہو رہا ہے؟ یقیناً ہوتا ہوگا، اور لوگ اپنی اپنے زمانے میں سمجھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ بلکہ اس کی پوری تکمیل حضور المسیح سلام علیہ کی 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگی۔ اور مزید النبی نے یہ دوسرے باب کے 30 اور 31ویں آیت میں، اور میں زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ 31ویں آیت میں اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ عزیزو، آیت 30-31 کے مناظر مسیح کے دکھوں کو ظاہر ہوئے ہیں، یعنی جب انہیں صلیبی موت دی گئی، جو دکھ انہیں پہنچایا گیا تھا، گرفتار کر کے ان میں زد و کوب کیا گیا، کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور بھی بہت ساری تکالیف دی گئی، آنکھوں پٹی باندھ کر کہا کہ، اور وہ تھپڑ مار رہے تھے، مکہ مار رہے تھے، کوڑے مارتے رہے جو جسم کو لہولان کر دیتا تھا۔ اس طرح مدہوشی کے عالم میں نبوت کرنے کی زبانوں میں نعمت شامل ہے۔ پھر غور کیجئے، وہ دکھوں کو ظاہر کرتے ہیں جو مدہوشی کے عالم میں مار کھاتے کہ لوگ تھک گئے، خوف وہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی ان پر۔ لیکن روح القدس کے انڈیلے جانے سے پہلے زمین اور آسمان میں عجائب کا رونما ہونا لازمی جز ہے۔ دراصل یہ جناب مسیح کی آمد ثانی سے قبل کی نشانیاں ہیں۔ ان عجیب نشانی میں خون اور آگ کی نشانی سے مراد ہے۔ آفتاب کا تاریک ہونا، سورج گرہن کے وقت بہت، اور مہتاب یعنی چاند خون کی طرح سرخ ہو سکتا ہے۔ دھوئیں کے ستون سے مراد صحرا میں گرد باد کی ستون یا تباہ شدہ شہروں کا منظر ہے، ظاہر کرتا ہے۔ عزیزم، اس سے ذرا ایک 32ویں آیت میں ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے چلیں۔ اور جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نجات ملے، ہر کسی کی خواہش ہے نجات ملے۔ بیمار چاہتا ہے ہمیں بیماری سے نجات ملے، غریب چاہتا ہے ہمیں غربتی سے نجات ملے، جو اسیر کیے گئے وہ چاہتا ہے ہمیں قید سے نجات ملے۔ ہر ایک شخص کو نجات کی ضرورت ہے، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلیم میں جیسا خدا نے فرمایا کہ بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں جن کو خدا بلاتا ہے۔ کیا ہم دنیا میں رہ کر خدا ان کا کام کر رہے ہیں؟ خدا کا ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، تو خدا کا کام کب کریں؟ کل خدا نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے ساری نعمتیں دیں، تجھے بہترین آواز دی، تجھے گلوکار بنا دیا، سنگر بنا دیا، مقرر بنا دیا، سب کچھ کر دیا، بڑی دولت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بتا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ اس وقت ہر ایک کی زبان گم ہو جائے گی کہ جس نے کیا وہ اپنے لیے کیا، اپنے نام و نمود کے لیے کیا، تو پھر خداوند کے لیے کیا کیا؟ یہی چیز کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یہاں اس آیت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسیح سلام علیہ نے کہ اس میں با مسمى ہے کہ نجات بخش نام کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یسوع یا عیسیٰ؟ قرآن میں عیسیٰ ہے، کتاب مقدس میں یسوع ہے، دونوں کے ایک ہی معنی، نجات دینے والا، نجات دہندہ۔ اب نجات وہی دے گا جو نجات دہندہ ہے، دوسرا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ تو کلام مقدس ہر شے کے لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہیں، معنی، لیکن وہ ایام خاص معنی کے حامل ہیں۔ کون سا ایام؟ جتنے بھی لوگ مولا مسیح سلام علیہ کو موعود مان کر ان کی جانب رجوع ہوں گے وہ نجات پائیں گے۔ اب آپ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اب سورہ بقرہ کی آیت 210 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور وہی اس وقت اس کے ساتھ ہی 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں۔ عزیزان من، آج کا آخری سوال کہ خدا کی عدالت میں مخالف خدا کی سے کیا مراد؟ یہ تو ہر خدا کی عدالت سب کوئی داخل ہو گیا، لیکن مخالف خدا سے کیا مراد؟ آئیے جواب میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ذرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 کی ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا میں چونکہ وقت کم ہے اسی لیے میں اردو ترجمہ پر اکتفا کروں گا، اور
اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گا، اور وہ کہے گا بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اور میں مٹی سے ایک پرندے کو شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے اڑتا جانور ہو جاتا ہے، اور مادہ ذات میں نے پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کھا کر آؤ اور جو کچھ اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو، بے شک اس میں خود تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ ایسا کوئی شخص قرآن کی نگاہ میں بھی نہیں ہے جو مردے کو زندہ کرے، جو مادہ ذات نابینوں کو ہاتھ پھیر کر کے اس کی بینائی عطا کرے، جو اپاہج کو، کوڑھ کے مریضوں کو، جو اب تو 2 سال میں کوڑھ کا مریض بھی صحیح نہیں ہوتا تو انہوں نے چھوتے ہی مسح کرتے ہی اس کو شفا بخشی آنے پلک جھپکتے میں، تو مسیح کے اندر وہ جراثیم کیوں نہیں داخل ہوئے؟ یہ ایک سوال پھر کبھی ہم چلیں گے۔ تفسیر بغوی جلد 1 صفحہ 464 اور 65 میں اس کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ رسول بنائیں گے، یعنی خود مسیح جو ہے وہ رسول بنائیں گے، یہاں تو انہوں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بلوغت کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء سے سب سے پہلے جو یوسف علیہ السلام تھے ان کو نبی بنایا گیا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نبی آئے۔ اور امام قصائی فتح سے پڑھتے ہیں کہ رسالت اس موقع پر واقع ہے کہ ان کے معنی انی قد جاکم بمعنی نشان کے ہیں، علامت کے۔ عزیزو، حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ کیا ہے اور کہاں سے آئے گا، فرمایا نافع نے الف کے کثرت میں پڑھا تھا اس کو، اور مصطفانہ سے پڑھا، اور باقیوں میں فتح کے ساتھ پڑھا تھا۔ اب ہم پھر غور کرتے ہیں کہ مخالف خدا کون ہے۔ یہ ہم یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کے 22 باب کی 2 آیت تلاوت کرتے ہیں، 18 اور 19 اور 20 تین آیت۔ انی اشہد لکل من یسع وقول نبوۃ هذا الكتاب ان كان احد یزید علی هذا یزید اللہ علیہ ضربات مکتوبہ فی هذا الكتاب۔ میں ہر ایک آدمی کو ہر آدمی کے آگے اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفت اس پر نازل کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْذُفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هَذِهِ النَّبُوَّةِ يَحْذُفُ اللَّهُ نَصِيبَهُ مِنْ سَفَرِ الْحَيَاةِ وَمِنْ مَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَمِنْ الْمَكْتُوبِ فِي هَذَا الْكِتَابِ۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے گا یا نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے، یعنی جنت جسے کہا گیا، اس کا حصہ کاٹ ڈالے گا۔ اور 20ویں آیت یقول الشاہد بہذا نعم انا آیت سریا آمین تعالی الی ربہ۔ جو ان باتوں گواہی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین۔ عزیزو، خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی عدالت ہوگی، اور یہ نبی نے 30 باب کی 131 آیت میں اس کی پوری تفصیل پیش کر دی۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں تو آپ ضرور اس کتاب مطالعہ کیجیے گا، ہمیں لکھ بھیجیے گا، ہم آپ کی کتاب پیش کریں گے۔ لیکن ہم یہاں صرف یہ بتاتے چلیں کہ تاریخی واقعات میں ٹڈی دل کا حملہ جو ہم پیش کر چکے تھے، مختصر گھڑی کی علامت، اور ان غیر قوموں میں بڑے چبھتے ہوئے تنزیہ پیرائے میں خدا کے جلال کو کے خلاف جنگ آزمائی کی دعوت دی گئی تھی۔ اور جتنے بھی لوگ خدا کی کتاب کے مخالفت کریں گے، انحراف کریں گے، نہیں مانیں گے، تو زمین نبوت اور ایام حشر کے نظاروں کے استعاروں اور تشبیہوں کے میں بن دیا گیا ہے۔ اور اس میں دونوں گروپ کو، یعنی علیہ السلام کو بھی اور اہل کتاب کو بھی کہا گیا پرانے عہد کے وارث ہیں کون؟ جو لوگ ایمان لائیں گے، اور نبوت کا یہ کام خواہ مصر کے بابت ہوئی کسی اور کے شہر میں، لیکن خدا مقرر وقت پر ضرور ہوگا۔ آخری چند آیت کہ خداوند ذوالجلال سب قوموں کو جس کے رب العالمین کے خلاف غیر معبودوں کی پرستش کی، اصل یہ دیکھیں مخالف خدا کون لوگ ہوں گے؟ جن لوگوں نے، قوموں نے، جن نے جب جہاں بھی جس زمانے میں بھی غیر قوموں میں یا جو بھی رب العالمین کے خلاف غیر معبودوں کی پرستش کی، اس کے آگے سجدہ کیا، کلام مقدس خلاف عمل کرتے رہے، ان کو سب کو ایک وادی میں خدا جمع کرے گا۔ تو اس وقت جو سب کی تھی، اور یہودیوں کے بارے میں ان کی عدالت کریں گے، سور اور سیدہ اور فلسطین کو سزا ملے کیونکہ وہ خدا کے لوگوں کے لوٹتے اور ستاتے رہے، جنہیں انہوں نے ویسا کیا، ان کو بیچا اور غلام بنا دیا، خدا ان کو بھی وہی کرے گا۔ اور غیر قوموں سے کہا گیا کہ لڑائی کی تیاری کرو، کیونکہ خداوند انفصال فیصلہ کرے گا اور وادی میں تمام جنگ ہوگی، اور یہ جنگ ہو چکی اور ہوتی رہے گی، پھر خداوند کی آمد ہوگی۔ اسٹیفن کہتے ہیں کہ کتاب مقدس میں اس تعلیم کو اکثر رد کرتے ہیں، تمام مخالف خدا کے افراد کی بھی عدالت ہوگی اور دقیانوسی تصور کرتے ہیں۔
لیکن خدا کے لوگ پشت در پشت اس ایمان پر قائم رہے، اور خداوند نے متعالی روز مالک یوم الدین ساری دنیا کی عدالت کی ہوگی اور انصاف کریں گے، اور یہ ہماری یقین ہے جس کی بنیاد پاک نوشتوں میں چٹان پر ہے۔ عزیزو، جب یہ ساری بات ہو جائے گی تو خدا کیا کرے گا؟ ان کو جو لوگ ایماندار ہوں گے خدا ان کی بحالی کرے گا، اور مستقبل میں سے یہی مراد ہے کہ اس آخری ایام میں جتنے بھی ایماندار ہوں گے وہ سب کے سب رب ذوالجلال کے لوگ کہلائیں گے۔ تو خداوند متعال اپنے لوگوں کو برکات بخشیں گے، انہیں رہائی دلائیں گے، حملہ آورے سے انہیں محفوظ رکھیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے فرعون سے محفوظ رکھا۔ اسرائیل کو بحر قلزم کو عبور کر کے دوسرے کنارے پہنچا دیا، مگر فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو اس وقت جو بھی مخالف خدا ہوگا، اور آج سے لے کے قیامت تک اس وقت سے لے کے جتنی بھی مخالف خدا ہوں گے، گویا ایمانداروں کے علاوہ سب کے سب خسارے میں ہوں گے، اور خدا اپنے لوگوں کو ضرورت کی ہر شے کثرت سے فراہم کرے گا۔ اسرائیل کی زمین خوب سیراب ہوگی، زرخیز ہوگی، ان کے پہاڑوں پر میں ٹپکیں گی، اور ٹیلوں کے سے دودھ بہے گا، یہودا کے سب ندیوں میں پانی جاری ہوگی۔ عزیزان کرام، مصر ویران ہوگا، ادوم اور سنسان بیابان ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بنی یہودا پر ظلم کیا اور ان کے ملک میں بے گناہوں کا خون بہا، لیکن یہودا ہمیشہ آباد رہے گا، یروشلم پشت در پشت قائم رہے گی۔ آخر آیت میں کہ اس ایمان اور یقین کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہے، کیونکہ خداوند کا فرمان ہے میں ان کا خون پاک کر دوں گا، میں نے ان تک پاک قرار دیا سب کو۔ اور سب سے آخر بات کہ خداوند کا فرمان یہ عالی شان ہے کہ سب سکونت کریں گے۔ یہاں تک اختتام پذیر ہوئی۔ عزیزان گرامی، آج ہم حضرت علیہ السلام کی آخری قسط میں یہاں تک پہنچے۔ جتنی باتیں ہم کہہ سکے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن مزید یہ ہے کہ آپ جاننا چاہیں گے ضرور۔ دیکھیں، قرآن شریف میں صرف مختصر سی باتیں ہیں، تفصیل جاننے کے لیے آپ کو کتاب مقدس کا حوالہ لینا لازمی ہے، اس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ابھی اسکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل، اور جو بھی آپ کے اویلیبل ہو آپ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل آپ کی خدمت کتاب مقدس انسٹال کر دیں گے۔ چلتے چلتے پھر وہی بات کہ اپنا خیال رکھیے گا، مطالعہ کیجیے کتاب مقدس کا، اس رب العالمین سے اپنے خاندان سے محبت رکھیے، بزرگ و ادب، بچوں سے شفقت اور محبت، چونکہ خدا محبت ہے۔ اگلی نشست سے پھر حاضر ہوں گے، تو اس وقت کے لیے حضرت آموس علیہ السلام سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر۔